مکہ مکرمہ کا قسم فرمانا یہ مکہ کی فضیلت کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھیں اس میں موجود مسجد حرام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اس میں موجود بیت اللہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس میں موجود مقام ابراہیم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یقیناً مکہ بے شمار فضیلتوں کا متحمل ہے، مگر اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو قسم فرما رہا ہے مکہ کی، کیا آپ نے سوچا کہ اللہ مکہ کی قسم کیوں فرما رہا ہے؟ یہ تو بات یقینی ہے کہ مکہ بے شمار فضیلتوں کا متحمل ہے، مگر کیا آپ نے کبھی یہ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالی مکہ کی قسم کیوں فرما رہا ہے؟ یقیناً میں بھی اسی پسو پیچ میں لگا ہوا تھا اور عالم تصور میں سوال کر ہی رہا تھا کہ ایک لخت میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مکہ مکرمہ کی قسم فرما رہا ہے، وہ اس لیے کہ اس میں موجود مسجد حرام ہے۔ خدا مکہ مکرمہ کی قسم فرما رہا ہے، وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں آب زمزم موجود ہے، اس لیے خدا قسم فرما رہا ہے، اللہ قسم فرما رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رب اس لیے قسم فرما رہا ہے کہ اس میں موجود حتیم ہے، رب اس لیے قسم فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں ملتزم ہے، رب قسم اس لیے فرما رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں شاذ روا ہے، رب قسم اس لیے فرما رہا ہے چونکہ اس میں میزاب ہے، رب قسم اس لیے فرما رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں رکن شامی ہے، رب قسم اس لیے فرما رہا ہے اس لیے کہ اس میں موجود رکن غربی ہے، رب قسم اس لیے فرما رہا ہے کہ اس میں رکن یمانی ہے۔ یہی باتیں ہمارے ذہن کے دریجے پر گردش کر ہی رہی تھی کہ جب لخت میری نظر لا اقسم بہذا البلد کے بعد والی آیت پر پڑتی ہے اور مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس شہر کی، مگر اے محبوب میں اس شہر کی قسم اس لیے نہیں فرما رہا کہ اس میں مسجد نبی ہے، اے محبوب میں اس شہر کی قسم اس لیے نہیں فرما رہا کہ اس میں موجود آب زمزم ہے، اس میں موجود حجر اسود ہے، اس میں موجود حکیم ہے، اس میں موجود شاذ روا ہے، اس میں موجود ملتزم ہے، اس میں موجود میزاب ہے، نہیں میں اس کی قسم اس لیے نہیں فرما رہا کہ اس میں فضیلتوں کے متحمل بے شمار اشیاء ہیں، بلکہ اے محبوب میں اس کی قسم اس لیے فرما رہا کہ اس میں آپ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کی نبوت کی قسم نہ کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ابراہیم کی قسم نہ کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی موسیٰ کلیم اللہ کی قسم نہ کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی عیسیٰ روح اللہ کی قسم نہ کھائی، مگر جب عزت افضائی کرنا مقصود ہوا مدینے کے تاجدار کو تو اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، خدا کی قسم کل انبیاء کل رسل میں یہ خاصہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے بلکہ فقط جناب محمد رسول اللہ کو حاصل ہے۔ تبھی تو بریلی کے امام نے کہا تھا سب سے اعلیٰ وہ مولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسولوں سے ہمارا نبی۔ چونکہ علماء کرام کی کثرت ہے، میں تو یہی کرانے والا ہوں، آپ کے سامنے آتے جاتے رہتا ہوں، اس لیے میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب بلا تاخیر آپ کے